کرتے ہو. یہاں مراد طریقہ عبادت ہے. جس طرح تم تالیاں پیٹ کر، سیٹیاں بجا کر اور حرم کا طواف کرتے ہوئے لباس اتار کر بے لباس ہو کر طواف کرتے ہو، میں اس طرح عبادت نہیں کرتا. تفسیر سورۃ الکافرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سورۃ اخلاص اور سورۃ کافرون پڑھی. صحیح مسلم 1218. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص فجر کی 2 رکعتوں یعنی سنتوں میں پڑھی. صحیح مسلم 726. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تو اس کی دوسری رکعت میں سورۃ کافرون پڑھا کرتے تھے. ترمذی 462 اور محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے. سورۃ الکافرون کا تعارف طبرانی اور تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات آئی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ اور چند دیگر مشرکوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو، اس طرح ہم اور تم مکہ میں مل جل کر رہیں گے. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو اور دوسرے سال ہم تمہارے معبود کی بندگی کر لیا کریں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. اگرچہ اس شان نزول کی روایت ضعیف ہے، لیکن آیت کہہ دے پھر کیا اللہ کے غیر کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں اے جاہلو، سورۃ الزمر آیت 64 کے مضمون سے اس شان نزول کی تائید ہوتی ہے. آیت نمبر 1. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دے اے کافرو. تو سورت کا مضمون یا سبجیکٹ یہ ہے کہ ساری دنیا کے کافروں کو یہ بات سنا دی جائے کہ مسلمان غیر اللہ کی عبادت کسی صورت نہیں کر سکتے اور اس معاملے پر کسی طرح کے سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے. اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ مشرکین عرب بھی تو اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے، رہے اہل کتاب تو وہ بھی اصل معبود اللہ تعالیٰ ہی کو تسلیم کرتے تھے، اور یہاں تمام معبودوں سے برات کا اعلان کر دیا گیا جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان معبودوں میں شامل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو دیگر 100 معبودوں کے ساتھ ایک معبود کی حیثیت سے شامل کر کے اس کی عبادت کی جائے، گویا 101 معبودوں کی عبادت کی جائے، تو ایسی عبادت سے براءت ہی لازمی ہے کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے صرف وہ ہے کہ جس میں خاص اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، ون اینڈ اونلی. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی عبادت کے حوالے سے ون اینڈ اونلی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اپنے دین کو خالص کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے. آیات کی تکرار اہل علم نے بیان کیا ہے کہ سورۃ الکافرون میں جو آیات کی تکرار ہے یہ تاکید اور ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے کہ مسلمان کسی بھی صورت میں توحید پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور یہ کلام عرب کا اور قرآن کا بھی اسلوب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اور اسی طرح سورۃ الرحمن میں فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ بار بار ریپیٹ ہوئی. اسی طرح سورۃ مرسلات میں بھی آیات کی تکرار ہے. آیت نمبر 2 لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. آیت نمبر 3 ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آیت نمبر 4 ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی. اور آیت نمبر 5 ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو لا اعبد ما تعبدون کا مطلب یہ ہے کہ اب موجودہ وقت میں، حاضر وقت میں، پریزنٹ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور ولا انا عابد ما عبدتم کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی، مستقبل میں بھی، فیوچر میں بھی، جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم نے عبادت کی. اور اسی طرح کفار سے متعلق یہ بات واضح ہوگی کہ نہ زمانہ حال میں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، اور تمہارے حالات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ زمانہ مستقبل میں بھی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. آیت 2 اور 3 میں ما کا لفظ بمعنی من ہے، یعنی اس کا معنی من کا کیا گیا ہے. یعنی یہ بات علماء تفسیر لکھتے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، یعنی
باطل معبودوں اور خداؤں کی، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی. یعنی اس میں تمام ان معبودوں کی نفی ہو گئی اور ان تمام معبودوں کا گویا ذکر ہو گیا جن کی دنیا بھر کے کفار اور مشرکین عبادت کرتے تھے یا اس کی ورشپ کرتے اور کر رہے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، نبی ہو، ولی ہو، سورج چاند ستارے ہوں، جانور، درخت، بت اور خیالی دیویاں یا دیوتا ہوں. جبکہ آیت 3 یا 4 میں مراد یہ ہے کہ نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس طریقے سے جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو. یہاں مراد طریقہ عبادت ہے. جس طرح تم تالیاں پیٹ کر، سیٹیاں بجا کر اور حرم کا طواف کرتے ہوئے لباس اتار کر بے لباس ہو کر طواف کرتے ہو، میں اس طرح عبادت نہیں کرتا. اور نہ تم وہ اس طریقے سے عبادت کرنے والے ہو جس طریقے سے میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ، اس طریقے سے تم درست عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آیت نمبر 6، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تو اس کے متعلق بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیات جہاد سے منسوخ ہو گئی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھی کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانا یہ جائز نہیں ہے. جیسے کہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، اگر کوئی کافر اپنے کفر پر قائم رہنا چاہے تو جزیہ ادا کر کے کفر پر قائم رہ سکتا ہے. ہاں، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن جو اسلام قبول کر لے اس کو اسلام کے تمام احکام ماننے ہوں گے.